آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جی کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج نے یہ جو معلومات اور عوامی رائے ہے جی اس کو تشکیل دینے کے طریقے کیسے بدلیں۔ بالکل ہمارے پاس ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب ہے پاکستانی جنرل اور بیانیہ کی جنگ۔ جی اس کے کچھ اقتباسات ہیں جو ہمیں اس سفر کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تاریخ کا سبق نہیں ہے نا؟ نہیں یہ اصل میں سمجھنے کی کوشش ہے کہ پیغام رسانی یعنی کمیونیکیشن یہ کیسے فوجی حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ وہی ریڈیو کے زمانے سے لے کر ہاں آج کا جو ڈیجیٹل دور ہے، ہاں، جب ہر جیب میں میڈیا ہاؤس ہے بالکل تو اس میں یہ جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور خاص طور پر دو ادوار ہوں گے۔ ایک جنرل پرویز مشرف کا دور جی، جب میڈیا ایک نئی شکل لے رہا تھا، اور پھر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دور جو بالکل مختلف چیلنجز کا دور ہے، ہاں، ڈیجیٹل چیلنجز سے بھرا ہوا۔ تو ہم ان اقتباسات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ بیانیہ کی جنگ کیسے لڑی گئی اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کریں۔ کتاب کے مطابق سب سے بڑی تبدیلی تو وہ نجی ٹی وی چینلز کا ایک دم سے آنا تھا۔ جی ہاں، وہ تو ایک سیلاب تھا۔ بالکل، پہلی بار پاکستان میں ایک کھلا میڈیا، مطلب ایک کھلا میدان بنا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، ہے نا؟ بلا شبہ، اس سے پہلے تو بس پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان۔ وہی تو۔ لیکن دیکھیں، جیسا کہ مصنف بھی کہتے ہیں، اس آزادی کے ساتھ نا ایک نیا چیلنج بھی آ گیا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ عناصر جو پہلے شاید چھپے ہوئے تھے یا جن کی آواز محدود تھی، انہیں اچانک ایک بہت طاقتور پلیٹ فارم مل گیا، مطلب انتہا پسند گروہ۔ اوہو۔ انہوں نے پھر اس موقع کو اپنے نظریات پھیلانے کے لیے خوب استعمال کیا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب ریاست کو احساس ہوا کہ بھائی اب یہ معلومات کی جنگ یک طرفہ نہیں رہی۔ بالکل، اب مقابلہ تھا، اب جواب دینا تھا۔ تو پھر اس چیلنج کا جواب کیا نکالا گیا؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ مصنف کے مطابق اس صورتحال کے جواب میں مشرف حکومت نے وہ روشن خیال اعتدال پسندی یعنی انلائٹن ماڈریشن کا بیانیہ متعارف کرایا۔ ہاں، یہ نعرہ تو بہت سنا تھا۔ جی، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اندرونی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے، اچھا، بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی ایک مثبت تصویر پیش کرنی تھی کہ بھئی ہم ایک جدید ترقی پسند مسلم ریاست ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی بھی۔ بالکل۔ تو یہ ایک آپ سمجھیں کافی پیچیدہ بیانیہ تھا جس کے کئی اہداف تھے، ایک ساتھ کئی محاذوں پر لڑنا تھا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی صرف دفاعی نہیں بلکہ ایک مثبت شناخت، ایک پرو ایکٹیو اپروچ تھی۔ جی ہاں، کتاب اس دور سے کوئی خاص سبق، کوئی ٹیک اوے بتاتی ہے؟ ہوتا ہے۔ درست پیغام بڑھانے سے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کا جب ایسا سیلاب ہونا تو آپ سینسرشپ یا پابندیوں سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنی بات، اپنا بیانیہ، اپنی کہانی زیادہ مؤثر طریقے سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ یعنی نیریٹو ایمپلیفیکیشن، اپنی آواز کو بلند کرنا۔ بالکل۔ وہی، یہ تو واقعی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی ہے کہ کنٹرول کا مطلب روکنا نہیں بلکہ اپنی آواز کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ یہ اصول تو آج کے سوشل میڈیا دور میں شاید اور بھی زیادہ سچ ہو گیا ہے۔ یقیناً، مشرف دور نے اصل میں اس تبدیلی کی بنیاد رکھی تھی جو آج ہم ڈیجیٹل میدان میں پوری شدت سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ ہمیں سیدھا موجودہ دور کی طرف لے آتا ہے۔ جی بالکل۔ جی، تو اب آتے ہیں موجودہ دور پر۔ کتاب کہتی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جس چیلنج کا سامنا ہے وہ شاید پچھلے تمام ادوار سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمہ جہت بھی۔ ہاں، ہمہ جہت۔ یہ انٹرنیٹ کا میدان ہے، سوشل میڈیا، فیک نیوز، پروپیگنڈا۔ مصنف اسے 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، جو روزانہ پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جی، اور یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے نا، یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے۔ اچھا۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ یہ معلومات کے ذریعے لڑی جاتی ہے، سائبر حملوں سے، معاشی دباؤ سے اور نفسیاتی حربوں سے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد ریاست کے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم کرنا، معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا۔ اوہ، یہ ایک مستقل لو انٹینسٹی قسم کی کشمکش ہے جو نظروں سے اوجھل لڑی جاتی ہے۔ تو اس نئی قسم کی جنگ سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ کتاب اس پر کیا روشنی ڈالتی ہے؟
کتاب کے مطابق جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ترجیحات میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ کس طرح کی تبدیلی؟ اب زور ہے ڈیجیٹل میڈیا سیلز بنانے پر، سائبر سیکیورٹی کی صلاحیتیں بڑھانے پر، اور جسے کہتے ہیں نیریٹو مینجمنٹ۔ بیانیے کو فعال طور پر منظم کرنا۔ جی، یہ صرف یہ نہیں کہ دشمن نے کچھ کہا تو اس کا جواب دے دیا۔ اچھا، تو یہ صرف دفاعی نہیں ہے، مطلب صرف رد عمل نہیں؟ نہیں، یہ صرف رد عمل نہیں ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ مثبت بیانیے کو فروغ دینا بھی ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ مثال کے طور پر SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے ذریعے معاشی استحکام کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو اجاگر کرنا، یا پھر گرین پاکستان انیشیٹو جیسے ماحولیاتی منصوبے، ان کو سامنے لانا۔ تو مقصد یہ دکھانا ہے کہ فوج صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہی بلکہ قومی ترقی میں بھی شامل ہے۔ بالکل، قومی ترقی اور استحکام میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ مصنف اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ فوج نے نفسیاتی دفاع کو نئی شکل دی ہے۔ نفسیاتی دفاع؟ یعنی دفاع اب صرف سرحدوں کا نہیں رہا بلکہ قومی مورال کا، اعتماد کا اور مستقبل کے امکانات کا بھی دفاع ہے۔ یہ تو بہت وسیع کردار ہے۔ ٹیکنالوجی نے واقعی جنگ کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ یقیناً۔ اور کتاب میں ایک جملہ ہے جو اس تبدیلی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں ایک ٹویٹ ٹینک کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے، یہ شاید علامتی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ظاہر ہے۔ لیکن اس میں گہری حقیقت ہے۔ ایک ٹینک کیا کرتا ہے؟ میدان جنگ میں تباہی پھیلاتا ہے، جی، لیکن ایک مؤثر ٹویٹ یا کوئی وائرل ویڈیو یا ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم وہ لاکھوں ذہنوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ صحیح۔ عوامی رائے بدل سکتی ہے، حکومتوں پر دباؤ ڈال سکتی ہے، معاشروں میں انتشار پھیلا سکتی ہے۔ تو معلومات یا غلط معلومات آج کل ایک ہتھیار ہیں۔ تو اس لیے ڈیجیٹل محاذ پر دفاع اتنا ہی اہم ہو گیا ہے جتنی زمینی سرحدوں کی حفاظت۔ بالکل، بلکہ شاید کچھ معاملات میں زیادہ بھی۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہر سمارٹ فون پر، ہر لیپ ٹاپ پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ صورتحال ہے۔ تو اگر ہم ان مختلف ادوار کا موازنہ کریں جیسا کہ کتاب میں کیا گیا ہے تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ کیسے ارتقا پذیر ہوئی۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، کتاب ایک مختصر مگر جامع تاریخی جائزہ پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایوب خان کا دور آتا ہے۔ اچھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو کو کمال مہارت سے استعمال کیا۔ وہ زمانہ تھا جب پاکستان نیا بنا تھا۔ جی، قومی شناخت بن رہی تھی۔ بالکل، اور ریڈیو عوام تک پہنچنے کا واحد بڑا ذریعہ تھا۔ تو اس دور میں ریڈیو سے قومی نغمے، تقاریر، پروگرام، ان سب سے قوم کا مورال بلند رکھنا، یکجہتی پیدا کرنا، یہ اہم مقصد تھا۔ ٹھیک، ریڈیو کا دور۔ اس کے بعد پھر آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ کتاب کے مطابق انہوں نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دوران ایمان کی طاقت کے بیانیوں کو مرکزی حیثیت دی۔ ہاں، وہ جہاد کا بیانیہ۔ جی، یہاں بیانیہ واضح طور پر نظریاتی تھا، مذہبی رنگ میں رنگا ہوا۔ مقصد نہ صرف اندرونی طور پر عوام کو متحرک کرنا تھا بلکہ عالمی سطح پر مجاہدین کی حمایت کو جواز بھی فراہم کرنا تھا۔ تو پہلے ریڈیو سے مورال بلند کرنا، پھر نظریاتی جنگ۔ بالکل، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور جس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ ہاں، کھلا میڈیا اور انلائٹنڈ ماڈریشن۔ جی، ان کا چیلنج نیا تھا۔ کھلا میڈیا تو انہوں نے روشن خیال اعتدال پسندی کا نعرہ لگایا اور پیغام دبانے کے بجائے درست پیغام کو مؤثر طریقے سے پھیلانے پر توجہ دی۔ یہ میڈیا مینجمنٹ کا ایک نیا انداز تھا۔ اور آخر میں جنرل عاصم منیر کا موجودہ دور۔ یہاں جیسا کہ ہم نے دیکھا، بنیادی توجہ ڈیجیٹل محاذ پر ہے۔ سائبر سیکیورٹی، 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ اور آن لائن بیانیے کی تشکیل اور دفاع، یہ اب مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ موازنہ واقعی دلچسپ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ چیلنجیں بدلے، ٹیکنالوجی بدلی، طریقے بدلے، لیکن ایک چیز مستقل رہی۔ کیا؟ قومی بیانیے کی اہمیت۔ جیسا کہ کتاب نتیجہ اخذ کرتی ہے، مختلف ہتھیار، ایک مقصد، قوم کے ذہن کی حفاظت۔
یہ ایک طاقتور پیغام ہے۔ یقیناً ہر دور کے اپنے تقاضے تھے اور قیادت نے انہی کے مطابق حکمت عملی بنائی۔ ریڈیو کی یک طرفہ نشریات سے لے کر ٹی وی کے مباحثوں تک اور اب سوشل میڈیا کی ہر طرف سے آتی آوازوں تک، کمیونیکیشن کا منظرنامہ تو بالکل بدل گیا ہے۔ ڈرامائی طور پر جی، لیکن قومی مفاد کا تحفظ، عوام کے حوصلے بلند رکھنا، ملک کے بارے میں ایک مثبت تاثر قائم کرنا، یہ اہداف کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہے۔ کتاب میں ایک اور گہری بات کہی گئی ہے، نفسیاتی جنگ جھوٹ نہیں بلکہ یقین کی جنگ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف سچ بولنے کی بات ہے یا کچھ اور؟ یہ صرف سچ اور جھوٹ سے تھوڑی گہری بات ہے۔ یہ اصل میں اعتماد اور اعتبار یعنی کریڈیبلٹی کی جنگ ہے۔ اچھا، آپ کا بیانیہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر عوام یا عالمی برادری آپ پر یقین نہیں کرتی تو وہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو نفسیاتی جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لوگ اسے قابل اعتبار سمجھیں۔ یہ بھروسہ قائم کرنا اور اسے برقرار رکھنا، یہ شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ صرف پیغام بھیجنا نہیں بلکہ تعلق بنانا اور اعتماد جیتنا ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یعنی اصل کامیابی تب ہے جب لوگ آپ کی بات پر یقین کریں، اسے اپنا لیں۔ بالکل، اور مصنف اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی ریڈیو کی لہروں سے لے کر آج کی اس پیچیدہ سائبر سپیس تک پاکستانی فوج نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ قوم کا حوصلہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوجی قیادت ہمیشہ سے قومی نفسیات اور عوامی مورال کی اہمیت کو سمجھتی رہی ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں اور فوجیوں کی جنگ نہیں ہے، دل و دماغ جیتنے کی جنگ بھی ہے۔ جی ہاں، کتاب اسے ایک پوشیدہ محاذ کہتی ہے جہاں بغیر گولی چلائے فتح حاصل کی جاتی ہے۔ یہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ بیانیے کی جنگ کتنی اہم، کتنی فیصلہ کن ہو سکتی ہے، شاید روایتی میدان جنگ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ نکتہ کہ پاکستان کی اصل طاقت صرف اس کا اسلحہ نہیں بلکہ عوام کے دل اور دماغ کا اتحاد ہے۔ بالکل، یہی اتحاد اور یقین، یہی دراصل قومی طاقت کی بنیاد ہیں۔ جب عوام اور ادارے ایک صفحے پر ہونا، جی، جب ان میں اپنے مستقبل پر اعتماد ہو، تو کوئی بھی بیرونی یا اندرونی چیلنج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نفسیاتی مضبوطی ہی اصل دفاع ہے۔ یہ سب بہت معنی خیز ہے۔ اب گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہوئے کتاب کا جو بالکل آخری جملہ ہے وہ کافی پرجوش ہے۔ پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ جی، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، بڑا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے کوئی حتمی سوچ یا کوئی سوال جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہو؟ جی، یہ اختتامیہ واقعی توجہ طلب ہے۔ مصنف کا یہ جو پر امید نعرہ ہے نا، یہ ایک سوال کو جنم دیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، ہم نے یہ سارا سفر دیکھا کہ بیانیہ کی جنگ کیسے بدلی، ریڈیو سے ڈیجیٹل میدان تک۔ کتاب کا یہ اختتامیہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ بیانیہ جس کی تشکیل اور دفاع پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے اس تصور شدہ مستقبل یعنی ایک ممکنہ عالمی طاقت بننے کے سفر میں کیا کردار ادا کرے گا۔ کیا یہ بیانیہ اس ہدف کو حاصل کرنے میں مددگار ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو مصنف قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کا پیش کردہ ایک زاویہ نظر ہے۔ یہ واقعی ایک اہم اور غور طلب سوال ہے کہ بیانیے کی یہ جنگ جو آج اتنی شدت سے لڑی جا رہی ہے، کل پاکستان کی عالمی حیثیت اور تقدیر کی تشکیل میں کس طرح اپنا حصہ ڈالے گی۔ آج کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ محاذ آنے والے وقت میں کم نہیں ہوگا بلکہ شاید اور زیادہ اہم ہو جائے گا۔ یقیناً بنتا رہا ہے۔ بالکل۔ وہاں فوج نے اس چھپی ہوئی جنگ میں میڈیا اور بیانیے کو کیسے استعمال کیا، ایک طرح سے ڈھال کے طور پر بھی اور تلوار کے طور پر بھی۔ ٹھیک، اور خاص طور پر ہم دو ادوار کو دیکھیں گے، فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور اور پھر جنرل ضیاء الحق کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وقت کے ساتھ یہ طریقے کیسے بدلے۔ جی، تو پھر ایوب خان کے دور سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کا کردار بہت اہم ہو گیا تھا۔
ہاں 1965 کا جو پس منظر ہے وہ اہم ہے۔ اس وقت میڈیا کا جو نقشہ تھا وہ بہت محدود تھا، اخبار تھے لیکن ہاں، فوری پہنچ تو ریڈیو کی تھی۔ بالکل فوری اور سب سے زیادہ وسیع پہنچ ریڈیو کی تھی، اور ریاست نے ظاہر ہے اس کی طاقت کو پہچانا اور خوب استعمال کیا۔ ریڈیو پاکستان جو مکمل طور پر سرکاری کنٹرول میں تھا، وہ ایک طرح سے قومی آواز بن گیا۔ صرف قومی آواز ہی نہیں، مجھے لگتا ہے ذرائع اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جذباتی قوت بھی بن گیا تھا۔ خاص طور پر ملکہ ترنم نور جہاں کے ملی نغموں کا ذکر آتا ہے۔ جی کیا یہ بس ایسی تھا یا کوئی سوچی سمجھی بات تھی؟ نہیں، یہ صرف اتفاق نہیں لگتا۔ ذرائع سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی تھی۔ نور جہاں کے گانے ہوں یا وہ جوش دلانے والی خبریں، تبصرے، یہ سب صرف انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن نہیں تھے، بلکہ قوم کا مورال یعنی حوصلہ بلند رکھنے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ اچھا۔ جنگ کے دوران عوام کو جوڑے رکھنا، ان میں ایک عزم پیدا کرنا، یہ اس وقت ریڈیو کا ایک بنیادی مقصد بن گیا تھا، اور نور جہاں کی آواز وہ اس مقصد کے لیے ایک بہت طاقتور ذریعہ ثابت ہوئیں۔ تو یہ صرف ایک جذباتی سہارا نہیں تھا، بلکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا؟ بالکل، اسے نفسیاتی جنگ کا ایک اہم پہلو کہہ سکتے ہیں۔ مقصد صرف دشمن سے لڑنا نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم کے ذہنوں کو مضبوط کرنا تھا۔ صحیح۔ ان کے حوصلے کو جنگی کوشش کا حصہ بنانا تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان خود ایک فوجی تھے، وہ یقیناً مورال کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ذرائع سے یہی تاثر ملتا ہے کہ ان کے دور میں میڈیا کو، خاص طور پر ریڈیو کو، قومی مقاصد کے لیے بہت شعوری طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ جنگ صرف سرحد پر نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ ریڈیو کی لہروں پر بھی پوری طرح جاری تھی۔ جی ہاں۔ اس سے بڑا سبق کیا ملتا ہے اس دور سے؟ دیکھیے، سب سے بڑا سبق جو ذرائع سے بھی نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جنگ میں جو مادی وسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ، بلکہ کبھی کبھی تو ان سے بھی زیادہ، قوم کا حوصلہ، ان کا عزم، وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر مورل بلند ہو تو بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر مورل گر جائے تو پھر بہترین ہتھیار بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ایوب خان کے دور میں ریڈیو نے اسی مورال کو بنانے اور سنبھالنے میں کلیدی کردار ادا کیا، جو یہ دکھاتا ہے کہ بیانیہ جنگ جیتنے میں کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ بنیادی اصول ہے مطلب؟ جی، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ جنگیں ذہنوں میں اتنی ہی لڑی جاتی ہیں جتنی میدان میں۔ تو ایوب دور میں خلاصہ یہ ہوا کہ ریاستی ریڈیو کے ذریعے قومی جذبے اور مورال کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا دور، جی، وہ تو بالکل ہی ایک مختلف دور تھا۔ مارشل لاء تھا، افغان جنگ کا تناظر تھا۔ یہاں نفسیاتی جنگ نے کیا شکل اختیار کی؟ جی، ضیاء الحق کا دور ایک نئے بین الاقوامی اور اندرونی ماحول میں شروع ہوا۔ افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہوا، پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ بالکل۔ تو اس بدلے ہوئے ماحول میں نفسیاتی جنگ کے جو اوزار تھے، جو حکمت عملی تھی، وہ بھی بدلی۔ ذرائع کے مطابق یہاں ایک بہت بنیادی تبدیلی آئی۔ اور وہ کیا تھی؟ مطلب ایوب دور کا جو قومی بیانیہ تھا، اس سے ہٹ کر کیا نیا عنصر آیا؟ وہ نیا اور سب سے نمایاں عنصر تھا ایمان۔ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے نفسیاتی جنگ کی بنیاد مذہبی عقائد اور ایمانی جذبات پر رکھی۔ اچھا۔ جہاں ایوب خان کے دور میں حب الوطنی، قومی اتحاد پر زور تھا، وہاں ضیاء دور میں خاص طور پر افغان جہاد کے حوالے سے بیانیے کو ایک گہرے مذہبی رنگ میں پیش کیا گیا۔ اس ایمان پر مبنی نفسیاتی جنگ کی عملی شکل کیا تھی؟ مطلب یہ کام کیسے کرتی تھی؟ ذرائع اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے مسجدوں کے ممبروں سے جہاد کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر زور دیا جانا بہت عام ہو گیا۔ افغان مظالمت کو صرف ایک قومی جنگ نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کی جنگ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اچھا۔ پھر وہ پوسٹرز، پیمفلیٹس جن میں قرآنی آیات ہوتی، جہاد کی ترغیب دینے والے نعرے ہوتے، وہ بڑے پیمانے پر پھیلائے گئے۔ جی۔ اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے وہ صرف ایک مذہبی صدا نہیں رہا، بلکہ سوویت یونین جیسی سپر پاور کے خلاف مزاحمت اور عزم کی ایک علامت بن گیا۔ یعنی کوشش یہ کی گئی کہ جنگ کو صرف ایک سیاسی یا علاقائی مسئلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ایک مقدس جنگ، ایک طرح کا ایمانی فریضہ بنا کر پیش کیا جائے۔ نقطہ تھا۔ اس بیانیے نے افغان جنگ کو محض ایک بیرونی حملے کے خلاف مزاحمت نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے
کفر کے خلاف اسلام کی جنگ حق اور باطل کا مارکا بنا دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس سے نہ صرف افغان مجاہدین کو ایک زبردست روحانی اور اخلاقی طاقت ملی، بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں بھی ان کے لیے گہری ہمدردی اور عملی حمایت پیدا ہوئی۔ یہ بیانیہ لوگوں کے بنیادی عقیدے سے جا کر جڑ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بیانیے کو لوگوں کے بالکل بنیادی عقائد سے، ان کی شناخت کے سب سے اہم حصے سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً، اور ذرائع سے ملنے والا یہ دوسرا اہم اصول ہے۔ جب بیانیہ لوگوں کے دل و دماغ میں پہلے سے موجود گہرے مذہبی یا نظریاتی جذبات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ ایک ایسی زبردست قوت بن جاتا ہے جسے ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ مزرمت کو صرف فوجی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک نظریاتی اور روحانی پہلو دے دیتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ایمان کو بطور نفسیاتی ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی نے اس اصول کی ایک عملی مثال پیش کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دو مختلف ادوار دیکھے۔ ایوب خان کے دور میں سرکاری میڈیا، خاص طور پر ریڈیو، استعمال ہوا قومی یکجہتی اور مورال کے لیے، جس کی بنیاد حب الوطنی تھی۔ جی بالکل۔ جبکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بدلے ہوئے حالات میں اور خاص کر افغان جنگ کے پس منظر میں نفسیاتی جنگ کا مرکز ایمان اور مذہبی جذبات بن گئے۔ اس کے لیے مذہبی خطبات، لٹریچر، نعرے، ان سب کو ایک منظم حکمت عملی کے تحت استعمال کیا گیا، اور مقصد تھا ایک بہت مضبوط اور نظریاتی طور پر ایکٹیو مزاحمت پیدا کرنا۔ یہ دونوں مثالیں اگرچہ مختلف ہیں، ایک بات تو واضح کرتی ہیں۔ پاکستان کے لیے، جیسا کہ ذرائع بھی بتاتے ہیں، میڈیا اور بیانیہ ہمیشہ سے قومی سلامتی اور نفسیاتی دفاع کا ایک اہم میدان رہا ہے۔ جی۔ اور فوج نے مختلف ادوار میں حالات کے مطابق اور جو وسائل موجود تھے ان کے حساب سے اس میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی اپنائی۔ اور یہ جنگ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ آج بھی جاری ہے، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور شدید ہو گئی ہے۔ ہاں، بس میدان جنگ اور ہتھیار بدل گئے ہیں۔ بالکل۔ اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال اٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ریڈیو، پوسٹرز، خطبات جیسے ذرائع سے بیانیے کو کیسے بنایا گیا، کیسے استعمال کیا گیا۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں۔ جی۔ سوشل میڈیا ہے، 24/7 نیوز چلتی رہتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہر کوئی خود ایک براڈ کاسٹر بن سکتا ہے۔ صحیح۔ معلومات کی رفتار، اس کا پھیلاؤ، وہ ناقابل تصور حد تک تیز ہے۔ تو اس نئے بھیڑ بھرے اور اکثر بے لگام معلوماتی ماحول میں بیانیہ سازی اور نفسیاتی جنگ کی وہ نئی حکمت عملیاں کیا نئی شکلیں لے رہی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا آج ایمان یا مرال جسے تصورات کو ویسے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اب نئے، زیادہ باریک اور شاید زیادہ خطرناک طریقے اپنائے جا رہے ہوں گے؟ اس پر غور کرنا آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔